بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے جو مانگو وہ مل جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ فجر کے بعد سورہ کوثر آپ حضرات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس کو پورا ضرور سنیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ضروری بات آپ حضرات سے مس ہو جائے۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو پتہ نہیں کون سی بات آپ سے مس ہو جائے گی، جس وجہ سے آپ حضرات کا وظیفہ خراب ہو جائے گا، اور فائدے کے بجائے آپ حضرات کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو آپ کی ہر وہ دعا قبول ہو جائے گی، ہر وہ چیز مل جائے گی اس وظیفے کی برکت سے۔ آپ کی ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی آج کے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا یہ وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے اور وہ ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو ان کی ادھوری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، ان کے ادھورے مقصد پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وظیفے کی برکت سے ان کی ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، ان کے ہر ادھورے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اور یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے بھی ہے جو حضرات رات دن محنت کرتے ہیں، رات دن محنت کرنے کے بعد بھی ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کے رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں خیر و برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی دن کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ جب چاہیں، جس دن سے چاہیں شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام، فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں مبتلا ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اے مولا، تیرا فلاں بندہ یا بندی تیری عبادت میں مشغول تھا، تیرے کلام کی تلاوت میں مشغول تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ جس جگہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے آپ وہیں مصلی پر بیٹھے رہیں۔ اگر آپ نے مسجد میں فجر کی نماز ادا کی ہے تو مسجد میں ہی آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور اگر آپ حضرات گھر پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی تو گھر پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اور ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، درود ابراہیم جو 5 وقتہ نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ آپ حضرات 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین اکرام درود ابراہیم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ویسے تو آپ حضرات کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درود ابراہیم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکتیں ہیں، اس لیے ناظرین اکرام آپ حضرات 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم اگر آپ حضرات کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں، ویڈیو کی اسکرین پر آپ کو درود ابراہیم نظر آ جائے گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پورے 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ، اس کو پڑھنے میں صرف اس وظیفے کو پڑھنے میں صرف 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ہر ایک کو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر ناظرین اکرام آپ کو ویڈیو کی اسکرین پر نظر آ جائے گی اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پڑھنے میں آسانی ہوگی آپ کو، اور میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین اکرام، 27 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے، اور یاد رہے سورت کے شروع میں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر کو جب آپ کو پڑھنا ہے تو ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھنا ہے، یہ نہیں آپ جلد پڑھیں اس کو، آپ کو ٹھہر کر حروف کی ادائیگی کے ساتھ اچھے انداز میں ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ 27 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنے کے بعد ناظرین اکرام 7 مرتبہ آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ حضرات شروع میں پڑھے تھے۔ 7 مرتبہ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے، اپنے ادھورے مقصد کے لیے، اپنی ادھوری حاجتوں کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جس مقصد سے یہ وظیفہ کیا ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور ناظرین اکرام، جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہے ہوں، تب آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنے مقصد کو رکھیں اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کریں، اور ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیں۔
اور ناظرین اکرام، آپ کو یہ وظیفہ کم سے کم 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن تک آپ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اگر آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ اس وظیفے کو کنٹینیو کرتے رہیں، 7 دن تک کریں۔ اگر آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو 11 دن تک کر لیں یا 21 دن تک کر لیں، اور اگر آپ کا 21 دن تک کرنے کے بعد بھی آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو 40 دن تک کنٹینیو کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یقین کے ساتھ اگر آپ 40 دن تک اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد، ہر ادھوری حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں، اور ناظرین اکرام یاد رہے، جب تک آپ یہ وظیفہ کریں 7 دن، 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک، تو آپ کو یاد رہے نمازوں کی پابندی کنٹینیو رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کی عادت نمازیں پڑھنے کی نہیں ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں 40 دن تک، اور 40 دن تک کنٹینیو آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمیشہ کے لیے نمازیں پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اور آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو مقصد ہے، آپ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کم سے کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ آپ 40 دن تک اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی ادھورا مقصد ہے، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے، بڑا کوئی مقصد ہے آپ کا، وہ پورا ہو جائے گا۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آمین۔